افغانستان سے جنگ میں امریکی صدر کا پاکستان کی حمایت کا اعلان۔ صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ میں اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ ہوں۔ پاکستان کے پاس عظیم وزیر اعظم شہباز شریف اور عظیم جنرل فیلڈ مارشل سید آصم منیر ہیں۔ پاکستان کے پاس دو ایسی شخصیات ہیں جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان بہت اچھا کر رہا ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان کو افغانستان میں ایک بار پھر جنگ کا سامنا ہے، کیا آپ مداخلت کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر ٹرمپ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گا، لیکن میں پاکستان کے ساتھ ہوں۔ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ایران سے خوش نہیں، لیکن مزید بات چیت متوقع ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا جنیوا مذاکرات کے بعد رد عمل، کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کے بارے میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ایران کے مسئلے پر مزید بات چیت کریں گے۔ ایران کے خلاف فوجی طاقت استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا شاید ہم کیوبا پر فرینڈلی قبضہ کر لیں، ہو سکتا ہے کیوبا کے مسئلے کا کوئی دوستانہ حل نکل آئے۔ امریکہ اور ایران میں 3 مذاکراتی ادوار کے باوجود کشیدگی برقرار۔ کئی ممالک نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ آسٹریلیا، چین، فرانس، جرمنی کا اپنے شہریوں کو ایران سے نکلنے کا حکم۔ پولینڈ، جنوبی کوریا اور دیگر ممالک کی بھی ایران چھوڑنے کی ایڈوائزری جاری۔ ادھر بلومبرگ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ امریکی وفد مذاکرات چھوڑ کر چلا گیا۔ ایران اور امریکہ میں اہم معاملات میں اختلافات برقرار ہیں۔ بات چیت کا سلسلہ آئندہ ہفتے ویانا میں شروع ہونے کا امکان۔ مذاکرات کے دوران امریکہ کو تجاویز کا مکمل پیکج دے دیا۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے یورینیم افزودگی کے اپنے جائز حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ امریکہ کا کوئی بھی غیر دانشمندانہ اقدام خطے میں آگ بھڑکا دے گا۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کا ایرانی ایٹمی پروگرام سے متعلق رپورٹ میں اظہار تشویش۔ رپورٹ کے مطابق ایجنسی کو اصفہان کے افزودگی مرکز تک رسائی نہیں دی گئی۔ 13 جون تک 20% افزودہ یورینیم کا ذخیرہ 184 کلو تھا۔ 60% یورینیم کو مزید افزودہ کر کے ایٹمی ہتھیار بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکی انٹیلیجنس رپورٹس نے ایرانی میزائلوں پر ٹرمپ کے دعووں کی تردید کر دی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران جلد ایسا میزائل حاصل کر لے گا جو امریکہ کو نشانہ بنا سکے گا۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا چین سے پائیدار تصدیراتی تعاون پر مبنی شراکت داری کا اعادہ۔ اقتصادی، سلامتی اور ترقیاتی محاذوں پر پاکستان کے لیے چین کی مسلسل اور ثابت قدم حمایت کی تعریف کی۔ شہباز شریف کا سی پیک کے تحت جاری منصوبوں کی رفتار تیز کرنے پر زور۔ زراعت، آئی ٹی، کانکنی اور معدنیات میں مزید تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ وزیر اعظم کی چینی تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ چینی سفیر نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سماجی اقتصادی ترقی کے لیے چین کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ اسلام آباد سمیت ملک بھر میں ڈرون اڑانے پر پابندی عائد۔ ہر قسم کے تفریحی کمرشل ڈرون کے اڑانے پر پابندی لگا دی گئی۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈرون اور کوڈ کاپٹرز اڑانے پر مکمل پابندی رہے گی۔ خلاف ورزی پر فوری طور پر کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی حکومت کی صوبوں کو حکم پر عمل درآمد کرانے کی ہدایت۔ پولیس اور ضلع انتظامیہ کو خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ حساس اور عوامی تنصیبات کے قریب ڈرون اور کوڈ کاپٹرز استعمال نہیں ہوگا۔ حکومت سے مذاکرات کے لیے اپوزیشن اتحاد نے مشاورت کے بعد پہلا رابطہ کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر محمود چکزئی اور رانا ثناءاللہ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت اور حکومتی مذاکراتی عمل سے متعلق گفتگو۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات کے ایجنڈے پر بھی مشاورت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر محمود چکزئی کے درمیان ملاقات آئندہ ماہ متوقع ہے۔
2025 में दुश्मन को फैसला कुन और हैरान कुन जवाब दिया। दुश्मन के मुतादिद जदीद तैयारे और बगैर पायलट ड्रोन मार गिराए। दुश्मन के बेसेस और ज़मीनी असासों को गहराई तक निशाना बनाया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 7 माह मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा कि दुश्मन ने पाकिस्तान की अज़्म और सलाहियत का गलत अंदाज़ा लगाया था। रात की तारीकी में हमला करने वाले दुश्मन को दिन की रोशनी में मौसर जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया ने अददी बरतरी रखने वाले दुश्मन के खिलाफ दिफाई कुव्वत का अमली मुज़ाहिरा किया। ब्राजीली शहर से पुलिस ने 3 टन मुनशियात बरामद कर ली। 6 मिलिट्री पुलिस अफसरान समेत 11 अफराद गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुनशियात की कीमत $1 करोड़ से जायद है। मलेशिया में हुकूमत गिराने की मुबैना साजिश की तहकीकात का आगाज हो गया। पुलिस का कहना है कि मुबैना साजिश में एक मकामी बासर शख्सियत के साथ बैनुल-अक़वामी मीडिया एजेंसी भी शामिल थी। जुर्म साबित होने पर मुल्जिमान को 20 साल कैद की सजा हो सकती है। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 का एक और सनसनीखेज मुकाबला। पाकिस्तानी निजाद रेहान अहमद ने मैच न्यूजीलैंड से छीन लिया। रेहान अहमद 7 गेंदों पर 19 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। विल जैक्स ने 18 गेंदों पर 32 रन बनाकर उनका भरपूर साथ दिया। दोनों की बेहतरीन इनिंग्स की बदौलत इंग्लैंड ने 160 रन का हदफ 3 गेंदें कबल हासिल कर लिया। ऑलराउंड कारकर्दगी पर विल जैक्स को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। इंग्लैंड की जीत से पाकिस्तान की सेमीफाइनल खेलने की उम्मीद बरकरार। पाकिस्तान का सुपर 8 के अहम तरीन मैच में आज श्रीलंका से टाकरा होगा। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को आज 64 रन से कामयाबी दरकार। दूसरी जानिब पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ हदफ 13.1 ओवर में हासिल करना होगा। ग्रीन शर्ट्स की जीत पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के 3-3 पॉइंट्स हो जाएंगे। दोनों टीम्स में सेमीफाइनल जाने का फैसला रन रेट की बुनियाद पर किया जाएगा। दोनों टीम्स के दरमियान मैच आज पाली केले में शाम 6:30 बजे शेड्यूल। कौमी स्क्वाड की पाली केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। माहे सयाम की पुरनूर सातों में रहमत रमज़ान की बहार। रमज़ानुल मुबारक में 92 न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी। 9वें रोज़े का उन्वान वालिद की अज़मत व शान था। खालिद महमूद गोंदल डॉक्टर बिल्किस की मौजू पर सेर हासिल गुफ्तगू। ज़फ़रुल हक चिश्ती और फरहान खान अब्बासी ने भी वालिद की अज़मत व शान बयान की। मोहम्मद रेहान रूफ़ी और उनके हम नवाओं ने नातिया कलाम सुनाया। इफ्तार ट्रांसमिशन में शेफ़ मुनीरा किरण ने पकवान तैयार किए। इंस्टाग्राम ने बच्चों की नामुनासिब मवाद तक रसाई रोकने के लिए नया फीचर मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। कंपनी का कहना है कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाला मवाद तलाश करने वाले बच्चों की इत्तला उनके वालिदैन को दी जाएगी। फीचर 2 हफ्तों में अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में दस्तयाब होगा।